الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم اسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم
فنعم المولى ونعم النصير. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. صدق الله مولانا العظيم. وقال قائدنا الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق.
وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر اجلاس، ارباب علم و دانش، واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، آج 27 ستمبر 1990 ہم یہاں پشاور میں سرحد پاکستان میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں. قرآن و سنت کی تبلیغ کے لیے آپ کی اپنی انجمن. یہ پروگرام ربیع الاول میں بھی، محرم الحرام میں بھی اور دوسرے موقعوں پر بڑے اخلاص اور انہماک کے ساتھ ترتیب دیتی ہے. اس مرتبہ بھی یہ مبارک سلسلہ بحمد اللہ تعالی پورے وقار اور متانت کے ساتھ جاری ہے. اللہ کی مدد آپ سب کے شامل حال رہے. اس بار فخر رسول ہادی سبل سید ولد آدم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ پر ترتیب دیے جانے والے اس پروگرام کے موقع پر ہم قومی زندگی کے ایک فکری موڑ پر کھڑے ہیں. اہل نظر کی دعا بھی ہے اور کوشش بھی کہ گلی کوچوں میں یا پارکوں اور چوکوں میں سیرت سرور کائنات بیان ہونے کے بجائے اب وہ وقت آ جانا چاہیے پھر کوئی فنکار، کوئی سیاسی بازیگر، کوئی بیرونی قوتوں کا سیاسی تاجر اس موقع کو مؤخر نہ کر دے. اب وہ وقت آ جانا چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور آپ کی سیرت کے مناظر پاکستان کی عدالتوں میں، کچہریوں میں اور ایوان صدر میں نظر آئیں. یہاں پر فیصلے برطانوی قانون کے تحت نہ ہوں بلکہ قرآن و سنت کے تحت ہوں. اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے کہ جب پاکستان میں اسلام صرف مسجدوں اور مدرسوں میں محدود ہونے کے بجائے یہاں کے بازاروں میں، تجارتی منڈیوں میں، یہاں کی مسند عدالت پر، یہاں کی فوج میں، یہاں کی سول میں، یہاں کے تعلیمی اداروں میں اور یہاں کے ذرائع ابلاغ میں، ہر شعبہ زندگی میں آئین مصطفی کا ہمیں رنگ غالب نظر آئے
تاکہ ہم اللہ کے فضل و کرم کے حقدار ٹھہریں۔ ابھی میں یہاں حلقہ نمبر 1 سے صوبائی اسمبلی کے امیدوار جنہیں جمعیت علماء اسلام نے ٹکٹ دیا ہے، ہمارے عزیز گل محمد صاحب، ان کے انتخابی مہم کے پہلے جلسے کا افتتاح کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ گزشتہ جمعہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے انتخابی مہم کے پہلے جلسے میں بھی ڈیرہ اسماعیل خان میں نے شرکت کی گزشتہ جمعہ میں، اور میں آپ کو یہ خوشخبری سنا دینا چاہتا ہوں۔ اگرچہ امریکن لابی نے مفتی محمود کے بیٹے کو ناکام بنانے کے لیے بڑی خوبصورت سازش کی ہے، ویسے سازشیں ہوتی ہی پیچیدہ ہیں، اگر پیچیدہ اور خوبصورت نہ ہوں تو لوگ ان میں مبتلا کیسے ہوں؟ سازشیں ہر دور میں پیچیدہ بھی ہوتی ہیں اور خوبصورت بھی ہوتی ہیں، دیکھنے میں بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بڑی خوبصورت سازش ہوئی ہے کہ مفتی محمود کا فرزند ناکام ہو جائے، کیونکہ یہ قابو میں نہیں آتا امریکہ کے، نہ کل قابو میں آیا نہ آج قابو میں آیا۔ آج بھی مفتی محمود کے بیٹے نے کسی ایسے اتحاد میں شمولیت نہیں کی جس اتحاد کا فائدہ امریکن لابی کو پہنچتا ہو یا رشین لابی کو پہنچتا ہو۔ میں ابھی کہہ رہا تھا دوستوں سے، ہمیں بھی دعوت دی گئی، آؤ آپ بھی سائیکل پہ تشریف رکھیں، تو ہمیں رحم آ گئی کہ جس سائیکل پر پہلے سے 15-20 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہوئے بھی یوں ہیں کہ ہر شخص سٹیئرنگ پکڑنا چاہتا ہے، کیریئر پر پیچھے بیٹھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہم کیوں بیٹھے اس پر؟ ہمارے ایک ہاتھ میں وہ پرچم ہے جو غزوہ بدر میں لہرایا، اور دوسرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کے لیے اللہ کا حکم ہے خذ الکتاب بقوہ۔ ابھی بڑی خوبصورت تطبیق ہو گئی۔ قرآن پاک نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ۔ اب ہمارے دوست کہیں گے دیکھو جی یہ اپنی سیاست میں قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری سیاست ہے ہی قرآن والی، ہماری سیاست روسی نہیں ہے، ہم لعنت بھیجتے ہیں امریکی اور روسی سیاست پر۔ اب ہم کیا کریں، ہماری مجبوری ہے جی، ہماری سیاست ہی قرآن والی ہے، اس لیے ہمارا جھنڈا بھی اسلام والا ہے اور ہمارا نشان بھی قرآن والا ہے۔ اگر تم چاہو تو تم بھی قرآن کریم سے کہیں سائیکل والی آیت پڑھو، ہم اعتراض کریں تو پھر ہمیں کہنا، کہیں سے تیر مل سکتا ہے تو تمہیں نکال لاؤ قرآن سے وہ آیت بھی، جی کوئی لالٹین والی آیت ملے تمہیں، چراغ لے کے کہاں سامنے ہوا کے چلے، لے آؤ کوئی لالٹین والی آپ کو بھی آیت ملے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے،
لیکن اب ہم ہیں ہی جب قرآن کے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ انحصار کر ہم ڈپینڈ کرتے ہیں اونلی قرآن پر، تو پھر کیا کریں؟ ہم قرآن کے قرآن ہمارا، تم کون ہوتے اعتراض کرنے والے؟ میں نے کہا بھی ہم کوئی وعدہ نہیں کرتے آپ سے کہ اگر کتاب کامیاب ہوئی تو ہم آپ کو ملازمتیں دلوائیں گے، جن علاقوں میں سوئی گیس نہیں پہنچی وہاں سوئی گیس پہنچائیں گے، ہم یہاں پر فیکٹریاں لگائیں گے، ہم سب آپ کو کروڑ پتی بنا دیں گے. کوئی وعدہ نہیں ہے. ہمارا صرف ایک وعدہ ہے کہ اگر کامیاب ہو گئے ہم اور فضل الرحمان وزیر اعظم بن گیا. دیکھو جی بات میں آپ کو بتاؤں، پچھلے الیکشن کے بعد بھی وزارت عظما بن ٹھن کے فل میک اپ کر کے ڈیرہ اسماعیل خان گئی تھی ان کے پاس. ڈیرہ اسماعیل، میں 17 نومبر کو وہیں تھا جب کراچی سے، لاڑکانہ سے، لاہور سے اور راولپنڈی سے ہاٹ لائن پر رابطہ قائم تھا، اور یہ سارے کہہ رہے تھے آپ وزیر اعظم بن جائیے، ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. اور مولانا کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اس شرط پر وزیر اعظم بنتا ہوں کہ میرے فیصلے ہمارے منشور کے مطابق ہوں گے، امریکہ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گے. اگر میں وزیر اعظم بنا تو پہلا فیصلہ جو میرے قلم سے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آج سے پاکستان کی سرزمین سے برطانوی قانون ختم اور محمد کا دستور شروع. ہم یہ وعدہ کر رہے ہیں آپ سے، آپ سمجھے گا نہیں؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں پشاور والوں، اگر پاکستان میں یہ فیصلہ ہو جائے تو تم بتاؤ کہ اس سرزمین پر کسی چیز کی کمی رہے گی؟ پتہ ہے اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا؟ اس فیصلے کے بعد ہیروئن اور سمگلنگ کے ذریعے جن لوگوں نے اربوں روپے اکٹھے کر کے توندیں بڑھا لی ہیں، جن کی توند پشاور سے شروع ہو کر لاہور تک جاتی ہے، ان سے وہ روپیہ نکالا جائے گا. آپ سمجھے گا نہیں؟ ہارس ٹریڈنگ کے ذریعے جنہوں نے قوم کے کروڑوں روپے ہضم کیے ہیں، جب یہاں قرآن و سنت کا دستور آئے گا تو پھر یہ نہیں سوچا جائے گا کہ امریکہ ناراض ہوتا ہے یا روس ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے. پھر صرف یہ دیکھا جائے گا کہ اللہ کس بات پہ خوش ہوتا ہے. پھر قوم کی چرائی ہوئی یہ دولت ان چوروں سے لے کر یہاں سے مظلوم عوام کی خوشحالی میں استعمال ہوگی. آپ سمجھے کہ نہیں؟ پھر وہ منظر آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ، وہ منظر آپ کے سامنے آئے گا کہ جو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کچھ عرصے کے لیے تحت سالی ہو گئی، امت مسلمہ کو معاشی مشکلات کا سامنا پیش آیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے نفس کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں تجھ پر گوشت، روغن اور چھنے ہوئے آٹے کی روٹی اس وقت تک حرام کرتا ہوں جب تک رسول کی امت کے ہر فرد کو یہ سب چیزیں میسر نہیں آئیں گی. یہ غریبوں کے ہمدرد بنتے ہیں. 20 لاکھ کی پجیروں پہ بیٹھ کے اس غریب کے پاس آ کے اس کو بے وقوف بناتے ہیں جس بیچارے کی سائیکل ہی پنچر ہو جاتی ہے. فاروق اعظم نے اپنے نفس کو خطاب کر کے فرمایا اس وقت تک حرام ہے یہ سب کچھ جب تک امت مصطفی کے ہر فرد کو یہ سب چیزیں میسر نہیں آئیں گی. ایک دن ان کا چھوٹا فرزند حضرت عبید اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما تربوز کی کاش ہاتھ میں لیے سامنے آ گیا. فاروق اعظم کی نظر پڑی
تو انتہائی جلال میں اٹھے اور فرزند کے ہاتھ سے تربوز کی وہ کاشت لے کر فرمانے لگے رسول کی امت فاقے کر رہی ہے اور عبید اللہ تیری یہ جرت کہ تو میرے سامنے فروٹ کھاتا ہے. لوگوں نے کہا امیر المومنین بچہ ہے, بچے کے لیے تو کچھ رعایت ہونی چاہیے. فرمانے لگے یہ بچہ ہے, میں تو بچہ نہیں ہوں. حشر میں کہیں مجھ سے سوال ہو گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ میں کہتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے. 40 سال سے یار لوگوں نے پہلو بدل بدل کے منافقت کے لبادے میں ہمیں نقصان پہنچایا, اس قوم کو لوٹا, اس ملک کو لوٹا. جمعہ کے خطبے کے دوران فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے پیش رہو جانشین پیمبر خلیفہ راشد اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے میرے لیے جو مثال چھوڑی ہے, میرے قائد اعظم سید ولد آدم رحمت عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے, آپ کا جو اسوہ حسنہ ہے, میں قرآن و سنت کی روشنی میں اسی پر چلوں گا, وعدہ کرتا ہوں. جمعے کے خطبے میں ارشاد فرما رہے ہیں مسجد نبوی میں, لیکن اگر میں اس راستے سے اتر جاؤں تو ایک آرابی, ایک بدوی تلوار کو نیام سے نکال کر کھڑا ہو گیا. کہنے لگا عمر اگر اس راستے سے اترو گے نا تو ہم اس سے سیدھا کریں گے تجھے. میری آواز پیشہ ور لیڈروں تک پہنچا دو جو کروڑوں کمانے کے لیے لاکھوں خرچ کر رہے ہیں. سیاسی منڈی کے خرمست گھوڑے, سیاسی منڈی کے خرمست گھوڑے جنہیں گزشتہ اسمبلی میں ہارس ٹریڈنگ کا ٹائٹل ملا ہے, فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا تو اس کی گرفتاری کا حکم نہیں دیا. یہ نہیں کہا کہ اس گستاخ کو پکڑ لو. اس کی یہ جرت کہ 22 لاکھ مربع میل کے فرمانروا کے سامنے لب کشائی کرتا ہے. میں تو وہ ہوں کہ میرے حکم کی تعمیل ہوائیں کر رہی ہیں, میرے حکم کی تعمیل دریا کر رہے ہیں. میں پاؤں کی ٹھوکر لگاتا ہوں تو کانپتی ہوئی زمین پرسکون ہو جاتی ہے. یہ کون ہے میرے سامنے بولنے والا؟ نہیں. جب اس سے سنا کہ اگر آپ اس راستے سے اترے تو ہم تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے, منبر سے اتر کر سجدے میں گر گئے اور سجدے میں اللہ کے حضور شکر گزار ہوئے. محمد کے معبود تیرا شکر ہے کہ تیرے محبوب کی امت میں ابھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر ہم ٹیڑے بھی ہوں تو وہ ہمیں تلوار سے سیدھا کر سکتے ہیں. پشاور والوں ناراض نہ ہونا, اور اگر ہو بھی جاؤ تو کیا فرق پڑے گا؟ ووٹ ہی نہیں دو گے نا, کیا فرق پڑے گا؟ ناراض نہ ہونا. تم نے یہ روایت بنا رکھی ہے کہ یہاں سے ہمیشہ امریکہ یا روس کے پیاروں کو کامیاب بناؤ گے, کبھی تو یہ فیصلہ کرو کہ محمد کے پیارے کو کامیاب بنائیں گے. سیرت کے جلسے, سیرت کی تقریریں سنتے ہو, کوئٹہ والوں سے جا کے سیکھو جذبہ عشق مصطفیٰ کیسے ہوتا ہے. ابھی میں دوستوں کو بتا رہا تھا, ابھی میرے نوجوان کانپتے ہوئے مجھ سے کہنے لگے جی وہاں بھی تو ہمارے مقابلے میں انہوں نے داڑھی کے مقابلے میں داڑھی لائے ہیں.
وہاں بھی عالم کے مقابلے میں عالم لائیں، کیا بنے گا؟ میں نے کہا کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، لورل ہائی کی سیٹ پر ابھی اسمبلیاں کل عدم ہونے سے پہلے یہ ریفرنڈم ہو چکا. مولوی عبدالسلام نے جب ریزائن دیا اسمبلی کی رکنیت سے بھی اور جمعیت کی رکنیت سے بھی ریزائن کیا اس نے، تو وہاں پر جہاں دوسری پارٹیوں نے ہمارا مقابلہ کیا وہاں ہمارے دوستوں نے بھی حق دوستی ادا کیا. ہائے دوستوں سے اس قدر صدمے اٹھائے جان پر کہ دل سے دشمن کی عداوت کا گلا جاتا رہا. اور نام لیتے ہو شیخ الہند کا، نام لیتے ہو شاہ اسماعیل شہید کا، اور استعمال ہوتے ہو منافقین کے ہاتھوں میں. تم بڑے مخلص ہو. میں دینی سیاست میں کسی کو مفتی محمود کا ہم پایا نہیں سمجھتا. جو معیار اس نے قائم کیا ہے میرا ایمان ہے کہ ہم اسی معیار پر پورے اتریں گے تو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ممکن ہے. وہاں یہ ہمارے مقابلے میں آئے لورلائی میں ڈاکٹر صاحب، دوست گھبرا گئے تھے کیا ہوگا. پوچھیے مولانا سے پوچھ لیجئے. بلوچستان کے لوگوں نے لورلائی کی اس سیٹ پر جمعیت علماء اسلام، فضل الرحمان جمعیت علماء اسلام کے نمائندے کو پہلے سے کئی ہزار زیادہ ووٹ دے کر کامیاب بنایا. بے شک اب بھی وہاں پر یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال بے شک میں مانتا ہوں اب بھی ہے، لیکن یاد رکھیے گا میرے الفاظ، انشاءاللہ وہاں بھی کوئی خطرہ نہیں. اور ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ کوئی خطرہ نہیں. اگرچہ کالے بالوں کے مقابلے میں سفید بال آئے ہیں، لیکن بات بالوں پہ نہیں دل پہ ہوتی ہے کہ دل کس کا سیاہ ہے. کچھ لوگوں کے بال کالے ہوتے ہیں دل سفید ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے بال سفید ہوتے ہیں. وہاں پر میں نے گزشتہ جمعہ جب جلسے میں شرکت کی، جلال پارک لبالب بھرا ہوا تھا، اور میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جب پورے پاکستان میں امریکن لابی کے ایجنٹوں نے علماء دین کو منبر و محراب میں مقید کر دیا، دھکیل دیا کہ تم قوم کے زکات و صدقات پر گزارا کرو، کرسی پر پتلون اور ٹائی بیٹھے گی، قرآن اور سنت کو یتیم خانوں میں منبر و محراب میں دھکیل دیا کہ فیصلے برطانوی قانون کرے گا. تو صوبہ سرحد کے ایک خطے نے، ڈیرہ اسماعیل خان کی سرزمین نے، اس وقت کے قانونوں کو بھی جوتے کی نوک پہ اڑاتے ہوئے درویش کو اسمبلی میں پہنچایا اور علماء کو منبر و محراب سے نکال کر اسمبلی میں پہنچایا. میں نے لوگوں سے پوچھا اپنی یہ پہچان باقی رکھو گے یا اسے ملیا میٹ کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں ان سب کو، ہمارا بہت پرانا تعارف ہے، یہ جو بھی لبادہ پہن کر آئیں ہمیں دھوکہ نہیں دے سکتے انشاءاللہ. میں مطمئن ہو کے آیا ہوں، پھر انشاءاللہ 5 کو جا رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگرچہ میں عالمی مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کا رضاکار ہوں، لیکن میں یہ کہہ چکا ہوں، کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا، کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا جب تک فیصلہ کرنے کی قوت اسلام کے پاس نہیں آئے گی. نہ ختم نبوت کا مسئلہ حل ہوگا، نہ تحفظ ناموس صحابہ اہل بیت کا مسئلہ حل ہوگا. کوئی حل ہوا؟ آپ مجھے بتائیں.
یہ بیٹھے ہوتے ہیں جناب وزیر اعظم بن کر، یہ بیٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے عہدوں پر، اور علماء کرام کی جا کے وفود ان سے ملتے ہیں، اور یہ پھر تکبر اور غرور میں جھوم جھوم کر علماء سے باتیں کرتے ہیں. کیوں مولانا حلوہ کھایا جوش آ گیا؟ مولوی کا حلوہ چبھتا ہے، اپنی شراب نہیں چبھتی، اپنی وسکی نہیں چبھتی. جو خود اپنے میدے میں گند بھرا ہوا ہے وہ نہیں نظر آتا. مولوی کی داڑھی بھی چبھتی ہے، حلوہ بھی چبھتا ہے. وہ اندر میں انگریز بیٹھا ہوا ہے نا جی، فرنگی خون بولتا ہے نا جی. جوش آ گیا نا مولوی صاحب حلوہ کھا کے. اور پھر مولوی بیچارے چونکہ ضرورت مند ہوتے ہیں یہ باتیں سنتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں جو انہیں سناتے ہیں، ادروائز سنتے ہیں. پھر یہ وعدے کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں. کسی تحریک کو رسوا ناکام بنانے کے لیے وقتی طور پر قسمیں بھی کھاتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں. میرا یہ ایمان ہے کوئی مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہو سکتا جب تک آپ اسلام کو قوت حاکمہ کے طور پر نہیں منوائیں گے. یہ آثار قیامت نہیں کہ مسلمانوں کے ملک میں اسلام محکوم ہو. اس سے بڑی قیامت کی نشانی کون سی ہوگی؟ ملک مسلمان، رعایا مسلمان، حاکم بظاہر مسلمان، نماز بھی اکثر یہ جو ہیں وہ ماتھے پہ نشان بھی ہوتے ہیں. حالانکہ ڈاکٹر صاحب بھی نماز پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمارے ماتھے پہ نشان نہیں ہوگا. پتہ نہیں یہ گرم توے پہ رگڑ رگڑ کے سجدہ کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. اس سے سیاسی مفاد اٹھانے کے لیے ان کے یہاں نشان ہوا. ایک تبلا سرنگی والے کو میں نے دیکھا اتفاق سے جہاز میں، وہ بھی میرے ساتھ سیٹ پہ آ بیٹھا، اس کا بھی یہاں نشان تھا. میں نے کہا یا اللہ، تبلا سرنگی اس کی پہچان ہے جی، مگر یہ نشان بنا رکھا ہے اس نے. 42 سال گزر جانے کے باوجود برطانوی قانون ابھی تک موجود ہے پاکستان میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور علماء کرام کوشش کر رہے ہیں. ہمارے علماء کرام کے ایک گروپ تھا جی، انہوں نے مفتی صاحب کو چھوڑ کر ادھر چلے گئے پریزیڈنٹ ہاؤس. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ کہنے لگے جی اسلام کے لیے جا رہے ہیں ہم. یعنی مفتی صاحب اسلام کے لیے مفید نہیں ہے، وہ مفید ہیں. 42 سال ہو گئے جی، یہ ڈول نکال رہے ہیں کہ کنواں پاک ہو جائے. مردہ کتے کی لاش پڑی ہوئی ہے، ڈول نکال رہے ہیں. 42 سال ہو گئے. حالانکہ 300 ڈول نکالے جائیں تو کنواں پاک ہو جاتا ہے. یہ وہ کنواں ہے کہ 42 سال سے ڈول کھینچ کھینچ کے تنگ آ گئے، ابھی تک پاک نہیں ہوا، اس لیے کہ وہ لاش جو ابھی تک پڑی ہوئی ہے. بنیادی مسئلہ جہاں سے برطانوی قانون کا انخلا ہے، جب تک یہ نہیں ہوگا اس وقت تک یہ ملک پاک نہیں ہو سکتا. برطانوی قانون کا خاتمہ ضروری ہے، انگریز کے بنائے ہوئے نظام تعلیم کا خاتمہ ضروری ہے. اور اگر کسی کو تسلی نہیں ہوتی تو وہ میرے ساتھ آئے، میں اس کو مثال دکھاؤں، ایگزامپل دوں. افریقہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، انہوں نے ایسا نظام تعلیم بنایا ہے میرے مسلمان بھائیوں نے، باوجود اس کے کہ وہ محکوم ہیں وہاں، ذاتی طور پر اپنی نجی کوششوں سے انہوں نے ایسا نظام تعلیم بنایا کہ جس میں عصری علوم بھی پڑھائے جاتے ہیں، ڈاکٹر بھی بناتے ہیں، وہ انجینئر بھی بناتے ہیں، وکیل بھی بناتے ہیں، اور عالم دین بھی بناتے ہیں. جس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان اداروں میں پڑھنے والے ڈاکٹر اور انجینئر یا وکلاء بے دین نہیں ہیں. انہوں نے دین بھی پڑھا ہے اور فنی علوم بھی حاصل کیے ہیں، لیکن یہاں دین کو محکوم بنا کر لارڈ میکالے کے نظام تعلیم کو بالادستی دی گئی، برطانوی قانون کو بالادستی دی گئی. اور 42 سال سے ہم مانگ رہے ہیں ان سے اسلام. دے جا بابا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. اور یہ کھیل رہے ہیں. موقع دو. ہمارے پاس اللہ دین کا چراغ نہیں ہے کہ ہم وہ جلائیں اور اسلام آ جائے. باقی ہر کام کے لیے اللہ دین کا چراغ ہے.
نیو یارک میں ٹینس ہو تو اسے یہاں کا ٹی وی دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا؟ ویسٹ انڈیز میں کرکٹ کا کھیل ہو تو اسے مواصلاتی سیاروں سے پاکستان کا ٹی وی دکھاتا ہے جی، اور نہ معلوم کیا کیا دکھاتا ہے. میں کیا صرف ایک اسلام ہے کہ اس کے لیے الدین کا چراغ نہیں ہے ان کے پاس. میرے عزیز دوستوں، میں چاہتا ہوں پشاور والوں، کھل کے باتیں کل ہوں گی. آج میں نے کہا تھا آپ کے لیڈر صاحب کو کہ آج مجھے آپ مستثنا کر دیں. قاری صاحب بول رہے تھے آج کی نشست میں وہ ذرا اور کچھ بول لیتے، جزاہ اللہ تعالی. لیکن یہ کہاں انتہا میری کبھی رحم کی اپیل منظور ہوئی ہی نہیں، لے آئے ہیں کھینچ کر. تو کھل کر باتیں کل ہوں گی جی. کل کہاں ہیں؟ جہانگیر پورہ میں انشاءاللہ. ذرا تیار ہو کے آئیے گا کل اور جلدی آئیے گا. میری ایک گزارش ہے آپ سے کہ 42 سال تک آپ نے پشاور میں اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کیے. بہت نرم الفاظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس بار ذرا اللہ اور اس کے رسول کو